نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فانكحوا ما تاب لكم من النساء صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ المبارک عظیم و بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامد فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو نکاح کی فضیلت ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں احادیث مبارکہ کو نقل کیا گیا۔ اس جمعہ مبارک میں بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی احادیث مبارکہ کو بھی نقل کریں گے اور آثار کو بھی نقل کریں گے۔ آثار کا معنی صحابہ کرام جو ہے وہ نکاح کی فضیلت میں کیا بیان فرماتے ہیں یا ان کا عمل کیا تھا۔ نکاح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نکاح کرنے سے انسان کا آدھا دین، ہاف دین جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے نوجوانوں کی طرف دیکھیں تو نکاح کی جو ایج ہے وہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں اور آخری جو ہے وہ ایج میں جا کے جو ہے وہ نکاح کی طرف جو ہے وہ راغب ہو۔ اور یہ مسلمانوں میں جو ہے وہ بالخصوص، یہ صرف یہاں پہ نہیں، پاکستان میں بھی اب یہی سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ صاحب ثروت مال و دولت رکھتا ہے، اپنا بیوی کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا جو ہے وہ لازم ہے تاکہ وہ شہوات سے بچے، تاکہ وہ اپنے آدھے دین کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکے۔ آقا علیہ السلام کی اگر سنت مبارکہ دیکھیں، آقا علیہ السلام نے جو ہے پہلی شادی مبارک جو ہے وہ 25 ایئرز میں جو ہے وہ کی تھی۔ 25 سال کی تھی جب آقا علیہ السلام نے پہلی شادی کی تھی۔ نکاح کی فضیلت کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ 3 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے گھروں میں تعلیم، ایجوکیشن کے لیے جو وہ گئے۔ ہم یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کی جو ازواج اور ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین، وہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ ٹیچ کیا کرتی تھی۔ اب یہ جو 3 صحابہ جو ہے وہ امہات المومنین کے گھروں میں تشریف لے گئے اور دین سیکھنے کے لیے گئے، تو پہلا سوال جو انہوں نے یہ کیا کہ آپ ہمیں آقا علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں۔ جب امہات المومنین نے آقا علیہ السلام کی عبادت کا ذکر کیا تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ آقا علیہ السلام تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کے سبب اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کیے گئے، ہماری عبادت تو بہت کم ہے۔ سو انہوں نے جو ہے وہ کیا فیصلہ کیا؟ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، ہر وقت نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے بچتا رہوں گا، یعنی نکاح نہیں کروں گا۔
آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم کذا کذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ تشریف لائے، فرمانے لگے کہ تم یہ باتیں کر رہے تھے کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، میں ہمیشہ جو ہے عورتوں سے بچتا رہوں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ میں صاحب تقوی ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات آرام بھی کرتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے راستے سے ہٹے گا، جو میرے راستے پر نہیں چلے گا، جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے طریقہ محمود پر نہیں ہے، وہ میری سنت پر نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ آقا علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے ہیں، آپ نے شادی میں کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں نے بھی شادی میں کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام طبرانی نے معجم الوسط میں، ترغیب و ترہیب میں امام منذری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، آدھا دین جو ہے وہ اس کا مکمل ہو جاتا ہے، اور اب اسے باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بالخصوص نوجوان سمجھیں اس بات کو، یعنی نکاح کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ ساری گناہ کی صورتیں ہیں، اور اگر جو ہے وہ نکاح نہیں کرے گا تو نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوگا، شیطانی وسوسے جو ہے وہ دل میں پیدا ہوں گے، انسان جو ہے وہ برائی کی طرف راغب ہوگا، پھر برائی میں ملوث بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آدھا دین بچانا ہے تو وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی، مسند حاکم، صحیح ابن حبان میں اس روایت کو نقل کیا۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کماتا نہیں ہے یا اس کی تنخواہ جو ہے وہ کم ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اب بھی بزنس جو ہے وہ اس میں ترقی کرے، ٹھیک ٹھاک بزنس ہو، پھر ہم سوچیں گے، ایسا ہم کرتے ہیں، اور پھر بچے کی عمر جو ہے وہ گزرتی چلی جاتی ہے۔ اب سنیں آقا علیہ السلام کا ارشاد، مطلب 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر واجب ہے، یعنی اللہ ان 3 آدمیوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ وہ کون 3 آدمی ہیں؟ ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، آپ اگر دین کو پہنچاتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے، آپ دین کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے، اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہیں یہ بھی جہاد ہے، اسلام کے خلاف جو ہے وہ قلم کے ذریعے، پین کے ذریعے اگر جو ہے وہ رائٹنگ کے تھرو جو ہے وہ زہر اگلا جاتا ہے تو آپ بھی رائٹنگ کے تھرو جو ہے وہ اسلام کا دفاع کرتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے۔ دین کی تبلیغ کرنا، دین کو پہنچانا یہ بھی جہاد ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا فرمایا کہ اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا
مکاتب کے حوالے سے اس کو سمجھیں کہ اسلام جب آیا اس وقت غلامی کا دور تھا، لوگوں کو جو ہے وہ غلام بنایا جاتا تھا، اور کئی جو ہے وہ غلام جو ہے وہ ایک ایک بندے کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اسلام نے جو ہے وہ، چونکہ اسلام اس وقت آیا اور اسلام نے آہستہ 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 جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کیا کہ غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے گئے۔ تو آج دیکھ لیں کہ اسلام میں ہمیں یہ چیز ملتی نہیں ہے، آزاد ہے سب مسلمان، لیکن اگر کسی دور میں بھی ہو جائے تو یہ طریقہ ضرور موجود ہوگا کہ اگر غلام موجود ہو تو ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ اسلام کی رہنمائی کا وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو مکاتب جو ہوا کرتے تھے، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے طے شدہ مال کی کتابت ادا کرنے کا ارادہ کر لے کہ میں اب آزاد ہوں گا، میں اتنی رقم دوں گا تو یہ مجھے جو ہے وہ مالک مجھے آزاد کر دے گا، یہ ارادہ کرتا ہے، تو حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اس ارادے پہ اس بندے کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ یہ دوسرا بندہ ہے۔ تیسرا بندہ حضور علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ پاک دامن رہنے کے لیے، یعنی زندگی جو ہے وہ اس کی پاکیزہ رہے، گناہ میں ملوث نہ ہو، صرف اس نیت اور ارادے انٹینشن سے وہ نکاح کرے، اس کی بھی رب تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب حیثیت ہو کر نکاح کر سکتا ہو اور پھر نکاح نہ کرے، اب آپ سوچیں اس چیز کو، صاحب حیثیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، پھر بھی جو ہے وہ نکاح کی طرف نہ راغب ہوتا ہے، نہ نکاح کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ وہ میری امت سے نہیں ہے، یعنی میرے اور میری امت کے طریقہ محمود پر نہیں ہے۔ امام نوزری نے اس روایت کو امام طبرانی اور امام بہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور اس روایت کو ترغیب و ترغیب میں نقل کیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند الفردوس اور مسند دارمی میں اس روایت کو نقل کیا گیا، جس شخص نے فقر کے خدشے سے شادی نہیں کی، یعنی غریبی ہے، غربت ہے، میں نے شادی نہیں کرتا، یا اتنی جو ہے وہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے کہ میں شادی کروں، فقر کی وجہ، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل کمائے ہی نہ اور آپ جو ہے وہ اس کی شادی کر دیں اور وہ خرچہ بھی اٹھانے کے قابل نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے اور پھر اسی فقر کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں کسی دوسرے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ تم اس پہ قدم رکھو، حضور کی سنت پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، وہ تمہاری مدد فرمائے گا، پھر وہ راہیں کھولے گا، اور راہیں کھلتی ہیں۔ پھر حضرت عبید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر کرتے ہیں، مسند ابو یعلا سنن کبریٰ میں امام بہقی نے شعب الایمان اور مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں جو میری فطرت سے محبت رکھتا ہو وہ میری سنت پر عمل کرے، میری سنت پر عمل کرے، اور نکاح کرنا بھی میری سنت ہے، نکاح کرنا بھی میری سنت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت نقل کرتی ہیں، امام طبرانی نے معجم الکبیر اور معجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مجموع الزوائد میں بھی اس روایت کو بیان کیا گیا۔ آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں نکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منا، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ میرے طریقہ محمود پر نہیں ہے، وہ میری سنت پر عمل پیرا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے قریش کے جوانوں، اب دیکھیں حضور جو ہے وہ اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے قریش کے جوانوں،
زنا نہ کرو. اور جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اور شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ نکاح ہے، جس سے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے جوانو، او ینگسٹرز، تم گھر بساؤ، یعنی نکاح کرو، شادی کرو تم، کیونکہ یہ نکاح کو نیچے رکھتا ہے. نکاح جو ہے وہ اس کی جھک جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت رکھتا ہے. پس جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر حضور کیا فرماتے ہیں کہ وہ پھر لازماً روزے رکھے. یہ روزے جو ہیں وہ پھر اس کی شہوت کو کنٹرول کرے. اگر وہ نوجوان جو شادی نہیں کرتا پھر وہ کثرت سے روزے رکھے تاکہ جو ہے وہ برائی میں ملوث نہ ہو سکے. کیا ہمارا عمل ہے اس چیز پہ؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، تاریخ بغداد اور کشف الخفا میں اس روایت کو نقل کیا. حضور ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق دینے سے رحمان کا عرش گر جاتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں بھی حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے، اب یہ بھی قابل غور توجہ میں چاہتا ہوں، ہمارے معیارات کیا ہیں اور آقا علیہ السلام نے کیا معیارات دیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کی دینداری اور امانت داری پسندیدہ ہو، یعنی دیندار ہو اور امانت دار ہو وہ شخص، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کر دو. آج میرا سوال یہ ہے کیا آج دینداری دیکھی جاتی ہے؟ یہ اگلے جمعہ مبارک میں اس موضوع کو میں دوں گا جس پہ آقا علیہ السلام باقاعدہ رہنمائی فرمائی کہ جب تم شادی کرو تو عورت میں جو سب سے پہلی چیز دیکھو، سب سے اہمیت والی چیز جو ہے وہ دینداری ہے. وہ کیا ہے؟ دینداری. اور یہاں پہ بھی دیکھیں کہ جب بچے کی جو ہے وہ بچہ دیندار ہو، امانت دار ہو، تو حضور کیا فرماتے ہیں اپنی بچی کی شادی اس کے ساتھ کرو. کیا آج ہماری مسلم سوسائٹی میں یہ رہ گیا ہے؟ غریب ہے اگر وہ دیندار ہے، امانت دار بھی ہے، ہم اپنی بچی کی شادی اس کے ساتھ نہیں کریں گے. اور آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر بڑا فساد جو ہے وہ واقع ہوگا. اور امام غزالی نے بڑا ہی خوبصورت جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کے دین میں دو چیزیں فساد پیدا کرتی ہیں. آدمی کا دین جو ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک شرمگاہ اور دوسرا پیٹ. اور اگر جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے شخص تو وہ ایک آفت سے بچ جاتا ہے، ایک فتنہ سے بچ جاتا ہے. اور حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ تو احادیث مبارکہ میں نے پچھلے جمعہ مبارک کو بھی نقل کی. اب امام غزالی نے احیاء العلوم میں جو آثار نقل کیے ہیں، آثار میں نے پہلے آغاز خطاب میں بیان کیا صحابہ کے اقوال یا صحابہ کا عمل کیا تھا، کیونکہ انہوں نے تعلیم آقا علیہ السلام سے حاصل کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نکاح نہ کرنے کی 2 ریزنز ہیں، 2 وجہیں ہو سکتی ہیں نکاح نہ کرنے کی.
فرمایا عجز یعنی عاجز ہونا. اب اس کا معنی کیا ہے عجز؟ یعنی وہ نکاح کرنے کی قوت ہی نہیں رکھتا، یعنی ممکن ہے قوت مردانگی ہی نہ ہو اس میں، اس وجہ سے وہ نکاح نہیں کرتا. اور دوسرا جو ہے وہ کیا ارشاد فرمایا؟ گناہ. یعنی یہ دو ریزنز ہیں، یا وہ عاجز ہوگا یا وہ پھر گناہ میں ملوث ہوگا، وگرنہ وہ نکاح کرے، حضور کی سنت پر چلے. اور اگر وہ نکاح نہیں کرتا اور نوجوان ہے تو پھر کثرت سے روزے رکھے. کیا ہے؟ کثرت سے روزے رکھے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے. آگے دیکھیں حضرت ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان شادی نہ کرے، جب تک شادی نہ کرے اس کی عبادت مکمل نہیں ہوتی. یہ آپ فرمایا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس. اس میں امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان شادی کے بغیر شہوانی وسوسہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور جب تک شہوانی وسوسے سے دل محفوظ نہیں ہوگا تو انسان جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دو غلام تھے، حضرت اکرمہ اور حضرت قریب. جب دونوں بالغ ہوئے دونوں کو اکٹھا کیا اور بلایا اپنی بارگاہ. دونوں آگے. اب چونکہ غلام کی ساری ذمہ داری مالک پہ ہوا کرتی تھی تو اسی سے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد جب جوان ہو تو اس کی فکر کریں، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، انہیں راغب کریں. اب انہیں راغب کرنے کے لیے دین کو سمجھنا لازم ہے. آقا علیہ السلام نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس رہنمائی کی طرف خود راغب ہونا ہوگا، پھر بچوں کو راغب کریں گے ہم. اور جب ہم خود نہیں سیکھیں گے تو بچوں کو کیا کہیں گے ہم؟ بھئی دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دونوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارا نکاح کروں گا. کیونکہ بندہ جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے. ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا. جب وہ زنا کرتا ہے اس کے دل سے اس کو نکال لیا جاتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری عمر میں 10 دن باقی رہ جائے تو میں نکاح کرنا جو ہے وہ پسند کروں گا. یعنی میری زوجہ جو ہے وہ فوت ہو گئی ہو اور میری زندگی کے بھی 10 دن باقی ہیں تو میں اس کے بغیر نہیں رہوں گا، میں نکاح کروں گا. مانے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات نہیں چاہتا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں. کیونکہ آدھا دین محفوظ ہوتا ہے، انسان کی نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ بڑی خوبصورت روایت ہے اور اس پہ جو ہے وہ ہمیں سوچنا ہوگا. حضرت ربیعہ اسلمی وہ جو حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، ہمیشہ حضور کے ہاں رات گزارا کرتے تھے، وضو کے لیے جو ہے وہ پانی کا اہتمام کرتے تھے، مسلے کا اہتمام کیا کرتے تھے. ان کی روایت ہے یہ. وہ چونکہ ہر وقت جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حضور کے خدمت گار تھے تو آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ حضور کے خدمت گار تھے نا. اب دیکھیں کس قدر جو ہے اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں کہ حضور کی خدمت کرنے والا ہے لیکن حضور کو فکر ہے. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مفلس، مال و دولت نہیں. آقا علیہ السلام نے سنا، حضور خاموش ہو گئے. پھر کچھ
دن گزرے تو پھر آقا علیہ السلام نے پھر یہی پوچھا بھئی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ مفلس ہوں. جب 2 مرتبہ حضرت ربیعہ اسلمی سے پوچھا نا انہوں نے آقا علیہ السلام نے, تو آپ کے دل میں خیال آیا, اور یہ راوی خود بیان کرتے ہیں حضرت ربیعہ اسلمی کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے فائدے میں میرے حوالے سے حضور زیادہ جاننے والے. اللہ اکبر, صحابہ کا عقیدہ دیکھیں, حضور مجھ سے زیادہ میرا فائدہ جو ہے وہ جاننے والے ہیں, اور جو بات دین اور دنیا میں سب سے زیادہ مناسب ہے اور اللہ کے قریب کرنے والی ہے اس کو حضور زیادہ جاننے والے ہیں. اب جب یہ سوچا نا تو راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے ٹھان لی, اب حضور نے پوچھا تو حضور کو کہوں گا حضور میرا نکاح کر دیجئے, میری شادی کر دیجئے. بس مفلس ہے, 2 مرتبہ پوچھا تو مفلسی ہونے کا ذکر کیا, غریب ہوں, مال و دولت نہیں ہے, لیکن تیسری مرتبہ ٹھان لیا کہ اب حضور نے پوچھا تو کہوں گا حضور میرا نکاح کر دیجئے. تیسری مرتبہ پھر حضور نے پوچھا, جب حضور نے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کر دیجئے. حضور نے کہا جاؤ فلاں قبیلے کے پاس, انہیں حکم دو کہ آقا علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بچی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. اب انہوں نے کہا نکاح کا تو اہتمام ہو گیا, یعنی قبیلے والے تو انکار نہیں کریں گے, لیکن مفلس ہوں. پھر عرض کی یا رسول اللہ یہ تو اہتمام ہو گیا لیکن مفلس ہوں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, حضور نے ارشاد فرمایا اس بھائی کی مدد کرو, یہ ہے اسلامی کمیونٹی, اگر غریب ہے تو اس کی مدد کرو. تمام صحابہ کرام نے سونا اکٹھا کیا اور ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اکٹھا ہو گیا, اور ایک بکری کا اہتمام کیا کہ جو ولیمہ جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے گا. تمام صحابہ کرام نے سارا اہتمام کر دیا. کیا آج ہماری مسلم کمیونٹی میں جو غریب لوگ ہیں کیا ہم ان کی شادیاں کرتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں ان کا؟ یا ہمارے غلام تو ہے نہیں, جو خدمت گار ہیں, جو ہمارے ہاں گھروں میں کام کرتے ہیں, یا ہمارا بزنس ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن اتنی جو ہے وہ ہمت نہیں رکھتے, طاقت نہیں رکھتے کہ شادی کر لیں, مفلس ہے, کیا ہم ان کا دھیان رکھتے ہیں؟ یہ تو آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت کی طرف ہے. اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتنا خوبصورت دین ہے یہ. اللہ اکبر. اس کو بھی امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے سعید بن جبیر سے پوچھا, میں آسان نقل کرتا ہوں, ان سے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو تم نکاح کرو, کیونکہ اس امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی زیادہ بیویاں ہیں. اب گھروں میں مائیں بہنیں سن رہی ہیں, یہ نہ ہو کہ کہیں کہ مولوی صاحب کس طرح باندھ رہے سارے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب تسلی کے لیے یہ بھی سن لیں تاکہ کوئی فتویٰ نہ لگے, ڈرتا ہوں میں بھی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے, اور پچھلے جمعہ میں نے سورہ نساء ورس 3 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم 2, 3 یا 4 تک جو ہے وہ شادیاں کر سکتے ہو, لیکن ان میں عدل قائم کرنا لازم ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے اللہ تعدیلوا, کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے, فواحدہ, تو پھر ایک بار اکتفا کرو, پھر دوسری شادی نہیں کر سکتے تم. اب عدل کیا ہے؟ یہ سارا معاملات میں ہے کہ رہائش میں, اس کے لباس میں, اس کے خرچے میں, اور جو ایام ڈیوائڈ ہوں گے, جو ڈیز ڈیوائڈ ہوں گے, وہ سب برابر ہوں گے. عدل قائم کرنا ہوگا. اگر تو وہ یہ کر سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ دوسری شادی کی طرف جائے, وگرنہ وہ ایک پر اکتفا کرے. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور پھر وہ ان کے درمیان عدل اور انصاف نہ کر سکے, تو آقا علیہ
والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا ایک پہلو ٹیڑھا ہوگا، جھکا ہوا ہوگا، ٹیڑھا ہو چکا ہوگا، یہ اس وجہ سے کہ وہ عدل جو ہے وہ قائم نہیں کر سکا۔ اگر آقا علیہ السلام نے کثرت ازواج یعنی آپ کی شادیاں تھی تو آپ سب سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ